صحرائے عرب کے قلب میں، جہاں ریت کے ٹیلوں سے سورج کی کرنیں رقص کرتی تھیں، ایک قدیم قبیلہ آباد تھا جسے بنی تمیم کہا جاتا تھا۔ اس قبیلے کا سردار شیخ عامر بن زید اپنی حکمت اور فیاضی کے لیے مشہور تھا۔ اس کی گھنی سفید داڑھی اور گہری آنکھیں گویا صحرا کے رازوں کی کہانی سنا رہی ہوں۔ لیکن ایک دن اس کی پرسکون طبیعت میں عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا۔ صبح سویرے جب سورج نے اپنی سنہری چادر بچھائی، شیخ کو معلوم ہوا کہ اس کے کھیتوں سے ایک مرغا غائب ہے۔ یہ کوئی معمولی مرغا نہیں تھا، سنہری پر سرخ کلگی اور ایسی بانگ کہ صبح کی خاموشی اس سے جاگ اٹھتی۔ شیخ نے فوراً اپنے ملازموں کو طلب کیا، جاؤ میرا مرغا ڈھونڈو۔ اس کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ ملازم حیران رہ گئے۔ ایک معمولی مرغے کے لیے ایسی بے چینی! لیکن شیخ کے حکم کی تعمیل میں وہ ریت کے ٹیلوں پر دوڑ پڑے۔ خود شیخ بھی اپنی عصا تھامے ریت پر چھاتی چوڑی کر کے چڑھا اور دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ سارا دن تلاش جاری رہی، لیکن مرغا نہ ملا۔ رات ڈھلے جب ملازم خالی ہاتھ لوٹے، ایک نے کہا، شاید کوئی بھیڑیا اسے لے گیا ہو۔ شیخ نے پلٹ کر اسے گھورا اور کہا، اگر بھیڑیا لے گیا تو اس کے پر کہاں ہیں؟ مجھے پر دکھاؤ۔ ملازم اپنا سا منا لے کر رہ گیا۔ شیخ کی بات عجیب تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا نظر آتا تھا۔ اگلے روز شیخ نے ایک بڑا اعلان کیا۔ اس نے اپنا سب سے موٹا تازہ اونٹ ذبح کروایا اور پورے قبیلے کو دعوت دی۔ کھانے سے پہلے اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میرا مرغا غائب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ کو دیکھنے لگے، ایک مرغے کے لیے اتنی فکر! کوئی ہنس پڑا، کوئی سر ہلانے لگا۔ کھانا کھا کر سب اپنے خیموں کو لوٹ گئے اور مرغے کی تلاش کوئی نہ کرتا۔ چند دن بعد قبیلے کے ایک چرواہے کی بکری غائب ہو گئی۔ وہ پریشان ہوا، کیونکہ بکری اس کے گھر کی روزی کا سہارا تھی۔ شیخ کو جب خبر ملی، اس نے پھر وہی کیا، ایک اور اونٹ ذبح کروایا، دعوت دی اور قبیلے والوں سے کہا، میرا مرغا ابھی تک نہیں ملا، اسے ڈھونڈو۔ اس بار لوگوں کا صبر جواب دینے لگا۔ ایک بوڑھے نے کہا، شیخ صاحب، بات بکری کی ہے، آپ مرغے کی رٹ کیوں لگائے ہیں؟ دوسروں نے اسے پاگل پن قرار دیا۔ شیخ کے اپنے بیٹوں سعد اور مروان نے شرمندگی سے سر جھکایا اور مہمانوں سے معذرت کی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک ماہ بعد قبیلے کا ایک قیمتی اونٹ غائب ہو گیا۔ اس بار معاملہ سنگین تھا، کیونکہ اونٹ قبیلے کی دولت اور عزت کا نشان تھا۔ شیخ نے پھر دعوت کا اہتمام کیا۔ رسیلی گوشت کی خوشبو سے خیمے مہک اٹھے۔ لیکن جب شیخ نے ایک بار پھر مرغے کی تلاش کی بات کی تو قبیلے والوں کا غصہ بھڑک اٹھا۔ ایک نوجوان چیخا، بس کریں شیخ، اگر آپ نے یہ باتیں جاری رکھیں تو ہم آپ کو سردار نہیں مانیں گے۔ شیخ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی نہیں، بلکہ کوئی گہری سوچ جھلک رہی تھی۔ مہینہ بھر بعد قبیلے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان لڑکی لیلی، جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے لیے مشہور تھی، اچانک غائب ہو گئی۔ قبیلہ غم و غصے میں ڈوب گیا۔ لیکن شیخ کے لہجے میں کچھ تھا کہ چند لوگوں کے دل میں شک پڑا۔ اس بار قبیلے نے پوری طاقت لگا دی۔ کھوجیوں کو بلایا گیا، کنوؤں کی تلاشی لی گئی اور نوجوانوں کی ٹولیاں صحرا کے کونے کونے تک چھان ماریں۔ آخر کار
ایک چرواہے نے خبر دی کہ دور پہاڑوں میں ایک غار سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ قبیلے کے جنگجوؤں نے غار پر چھاپا مارا۔ وہاں انہیں ڈاکوؤں کا ٹھکانہ ملا۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف لیلی کو اغوا کیا تھا، بلکہ گمشدہ اونٹ، بکری اور شیخ کے مرغے کے پر بھی وہیں پڑے تھے۔ لیلی کو بحفاظت واپس لایا گیا اور ڈاکوؤں کو سزا دی گئی۔ جب قبیلہ واپس آیا تو شیخ خاموشی سے اپنے خیمے کے باہر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اس کے سامنے سر جھکایا۔ ایک بوڑھے نے کہا، ہمیں معاف کر دیں شیخ، ہم آپ کی حکمت نہ سمجھ سکے۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، میں نے کبھی مرغے کی فکر نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ ایک چھوٹی چوری کو نظر انداز کرنے سے بڑی تباہی آتی ہے۔ اگر ہم نے پہلے دن ہی چور کا پیچھا کیا ہوتا تو آج ہمارا نقصان نہ ہوتا۔